اور اس وقت آپ کو خبر دیں گے، میاں والی ایئر بیس حملے میں غیر ملکی اسلحہ استعمال ہونے کا بڑا انکشاف ہوا ہے۔ گزشتہ روز میاں والی ایئر بیس حملے سے متعلق سنسنی خیز انکشافات منظر عام پر آئے تھے۔ اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، میاں والی ایئر بیس حملے میں غیر ملکی اسلحہ استعمال ہونے کا بڑا انکشاف سامنے آ چکا ہے۔ گزشتہ روز میاں والی ایئر بیس حملے سے متعلق سنسنی خیز انکشافات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ خصوصی متین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ متین صاحب بتائیے، ایک اور انکشاف سامنے آ گیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میاں والی ایئر بیس پر جو دہشت گردی کا ناکام حملہ کیا گیا تھا، اس میں غیر ملکی اسلحہ استعمال ہونے کا بہت بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز میاں والی ایئر بیس حملے سے متعلق سنسنی خیز انکشافات منظر عام پر آ گئے۔ میاں والی حملے میں مارے جانے والے دہشت گردوں سے غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا ہے، اور حملے میں دہشت گردوں سے برآمد ہونے والا اسلحہ امریکی ساخت کا ہے۔ دہشت گردوں سے برآمد ہونے والا اسلحہ امریکی ساخت کا ہے۔ دہشت گردوں سے ملنے والے اسلحے میں M4، AK-74، RPG-7 اور M16A4 شامل ہیں، جو جدید ترین اسلحے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ افغان سرزمین پر امریکہ کے تیار کردہ ہتھیار کھلے عام فروخت ہو رہے ہیں، اور دہشت گردوں تک ان کی رسائی انتہائی آسان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی ساخت کے ہتھیار افغانستان میں وافر مقدار میں موجود ہیں، جو دہشت گرد پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف غیر ملکی سرزمین کا استعمال اور امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد دہشت گرد آزادانہ غیر ملکی ہتھیاروں کا استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ذوب کنٹونمنٹ حملے میں امریکی ہتھیاروں اور ساز و سامان کا استعمال ہوا تھا۔ افغان نگران حکومت کو اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے استعمال سے روکنا ہوگا۔ جی متین صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو دہشت گرد مارے گئے تھے، کیا ان کی شناخت کر لی گئی ہے؟ جی، ابھی تک جو دہشت گرد اس بہت بڑے دہشت گردی کے حملے میں جو ہماری مسلح افواج نے انہیں جو تمام 9 دہشت گردوں کو جو ہلاک کیا تھا، ان کی شناخت کا عمل ابھی جاری ہے۔ تحقیقات، جو فالو اپ تحقیقات ہیں، وہ ابھی جاری ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی پیش رفت سامنے آئے گی اسے بھی شیئر کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، اسے بھی شیئر کیا جائے گا۔ متین صاحب، ایک چیز ہے کہ اس سے پہلے بھی جو کنٹونمنٹ حملے میں بھی امریکی ہتھیاروں اور ساز و سامان کا استعمال ہوتا رہا ہے، اور پھر ایک انکشاف سامنے آیا ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ابھی تک نہیں کیے گئے، اب کرنے چاہیے؟ جی بالکل، بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ اس حوالے سے جو سب سے بڑا اہم سٹیپ ہے، چونکہ تمام تر شواہد موجود ہیں، اور جس طرح ذوب حملے میں بھی امریکی ساخت کا جو اسلحہ تھا وہ استعمال ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو افغان سٹیزنز تھے ان کی بھی شمولیت سامنے آئی تھی۔ اس پر حکومت پاکستان نے قابل انتظامیہ کے ساتھ تمام تر معاملے کو اٹھایا تھا، تو اس کو افغانستان کی نگران حکومت کے ساتھ تمام تر شواہد کے ساتھ معاملے کو اٹھایا جا سکتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، افغانستان میں جو چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور افغان شہری پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ تو یہ جب تک پاکستان مؤثر طریقے سے قابل انتظامیہ کے ساتھ، یہ پاکستان پہلے یہ معاملہ اٹھا چکا ہے، اور اسے مزید مؤثر انداز میں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اٹھایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ ایسے قابو پایا جا سکتا ہے جب بیٹر اور مؤثر بارڈر مینجمنٹ ہو۔ ٹھیک ہے متین صاحب، دہشت گردوں کے کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ان کے تمام ناپاک عزائم جو ہیں اب وہ بربادی کی جانب جا رہے ہیں؟ بالکل، جس طریقے سے ہماری مسلح افواج دہشت گردی کی اس تازہ لہر کا مقابلہ کر رہی ہے، اور اس سے یقینی طور پہ جو پاکستان میں دہشت گردی کے بڑے نیٹ ورکس ہیں ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پہلے ہی جاری ہیں۔ اور میاں والی ایئر بیس پہ جو حملہ ہے، اس میں نہ صرف پاکستان ایئر فورس کے جوانوں نے، بلکہ اس میں جوائنٹ جو سیکیورٹی ٹیم تھی جس میں پاکستان آرمی کی زرار کمپنی بھی شامل تھی، اس کے ساتھ ساتھ سویلین لا انفورسمنٹ ادارے بھی شامل تھے، کاؤنٹر ٹیررزم بھی اس میں شامل ہے۔ تو ہمارے تمام سویلین اور ملٹری کے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے جو اس وقت ادارے ہیں وہ مل کر دہشت گردی کی اس لہر کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت خطے میں جو سازشیں کی جا رہی ہیں، اور اسپیشلی اس چیز کو ہم اس سے لنک کر سکتے ہیں، جو پاکستان نے بہت بڑا اور اہم فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم جو غیر ملکی ہیں انہیں نکالنے کا جو فیصلہ کیا، یہ تمام تر دہشت گردی کی لہر میں جو
शिद्दत आई है, ये इसका मुमकिन तौर पे रद्द-ए-अमल हो सकता है और फिर हमें भारतीय खुफिया इदारे रा की इन्वॉल्वमेंट, उसके मुलव्वस होने को भी खारिज-अज़-इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। ठीक है मतीन साहब, जैसे आपने कहा कि बड़ी जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अफगानिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल इस मुतालिक देख रहे हैं आता हुआ? जी, अफगानिस्तान का चूंकि पाकिस्तान ने सफारती सतह पे ये मामला अफगानिस्तान के साथ उठाया था, तो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, उनके जो अमीर थे निगरान तालिबान हुकूमत के, उन्होंने एक फतवा भी जारी किया और उस फतवे के मुताबिक तमाम अफगान शहरियों को मुतनब्बा किया गया था कि वो पाकिस्तान में किसी भी किस्म की तखरीबकारी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शरीक मत हों। उन्हें वार्निंग दी गई थी और किसी भी एतबार से दहशतगर्द तंजीमों का आला कार ना बने। इस दहशतगर्दी के मामले के ऊपर जो अफगान हुकूमत थी, उसने ये फतवा जारी किया हुआ है और तमाम अफगान शहरियों को ये वार्निंग दी हुई है कि वो किसी भी एतबार से दहशतगर्द ग्रुपों के आलाकार और उसके साथ साथ पाकिस्तान में किसी भी किस्म की तकरीबकारी या दहशतगर्दी की वारदात में अगर वो मुलव्वस पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। अफगान हुकूमत ने पहले ही इसके ऊपर बहुत सख्त वार्निंग जारी की हुई है और दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती और सिक्योरिटी सतह पे इस हवाले से मुसलसल रवाबित मौजूद हैं। बिल्कुल, रवाबित भी मौजूद हैं। और मतीन साहब, अगर हम बात करें बैनुल-अक़वामी सतह पर, तो बैनुल-अक़वामी सतह पर कैसा रद्द-ए-अमल देख रहे हैं? क्या रद्द-ए-अमल देख रहे हैं कि किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए बैनुल-अक़वामी सतह पर? जी बिल्कुल, इस वक्त देखिए कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की जंग की लपेट में है और बलूचिस्तान में पसनी से और मारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की जो ट्रांसपोर्टेशन थी, उस पर जो हमला किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इसी तरह लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी के हमले हुए और इससे पहले भी हुए।